اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من صلالة من ماء مهين ثم صباه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ یہ سورہ سجدہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں، اپنی صحیح میں اس سورت کے تعلق سے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام الف لام میم سجدہ بھی ہے، اور دوسرا نام سجدہ ہے، اور تیسرا نام تنزیل الکتاب ہے، لیکن اس کا نام قرآن مجید میں سورہ سجدہ ہی کے نام سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے فجر میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، اور روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں اس سورہ سجدہ کو اور سورہ ملک کو پڑھنے کا معمول تھا۔ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کے تلاوت کی بڑی فضیلت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس کے مضامین توحید خالص کے مضامین ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے توحید کو خوب بیان کیا ہے، اور اصلاح عقیدے کا بیان ہے، کیونکہ عقیدہ ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر عقیدے میں ذرا سا بھی بگاڑ رہے گا تو اعمال اکارت جائیں گے، اگر عقیدے کی خرابی رہی تو اعمال اکارت جائیں گے۔ اس لیے عقیدے کی درستگی، عقیدے کی پختگی، عقیدے کی درست صحت یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ یہاں پر جیسے کہ اکثر صورتوں کے شروع میں الف لام میم آیا ہے، یہاں بھی الف لام میم آیا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، قاف نون، یہ جو حروف ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ امت کے زیادہ اس میں معنی بتانے میں فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کے معنی امت کو نہیں بتائے گئے۔ بس یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے قرآن مجید کے اللہ کے کلام کا ایک حصہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے معنی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اور ہم کو اس کے معنی کے جاننے میں زیادہ کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مفسرین نے بھی اس کے معنی بیان نہیں کیے۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن وہ معنی کوئی ایسے مستند معنی نہیں ہے، دلائل اس کے سلسلے میں ضعیف ہیں، اور وہ ایک اندازی کی باتیں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے،
یعنی قرآن مجید رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس میں نہ دھوکہ ہے نہ شک ہے۔ شک کہ یہ بھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، یہ شک بھی نہیں ہے، اور یہ دھوکہ بھی نہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، اور اللہ کی طرف سے یہ نازل کی گئی کتاب ہے۔ ام یقولون افطرا، لیکن مکے کے مشرکین اس کتاب کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہ کتاب کے جو مضامین ہیں ان کو گڑھ لیا ہے۔ بل افتراہ، قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ افطراہ، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، گڑھ لیا ہے، تو ان کو کہہ دو کہ یہ گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اور یہ گڑھا ہوا کلام اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی بڑی عجیب و غریب حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی پیدا ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ نہیں تو لوگ کہتے تھے فلاں استاد نے پڑھایا تھا، اس لیے اس کی باتیں جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پڑھانے کا انتظام اللہ رب العزت نے نہیں کیا، اور بعد میں جب ان کا موقع آیا یا نبوت دینے کا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سے کی گئی۔ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر، تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، ما آتاهم من نذیر، کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ عربوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ ما خلا فیہم الا نذیر، اللہ نے کوئی قوم ایسی دنیا میں نہیں بھیجی جس میں کہ کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ تو بظاہر قرآن مجید کی دو آیتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے پہلے ان میں کوئی نذیر نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا، اللہ کا نبی۔ نذیر نبی کو کہتے ہیں، آخرت کے احوال سے لوگوں کو ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ جو قیامت میں کے بعد میں جہنم کی شکل میں عذاب ہیں تو اور بدعملی کے جو انجام ہونے والے ہیں اس کو ڈرانے والا، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ ما خلا فیہم الا نذیر جو وہاں کہا گیا ہے، تو وہاں پر جتنی بھی قومیں آئی ہیں ڈرانے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو نبی ہے، نبیوں کا کام بھی اللہ کے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کرنا ہے، اور نبی جو ہے وہ نامزد ہوتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کتاب یا صحیفے دیتے ہیں اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا فرشتہ اللہ کی بات لے کر آتا ہے، اس کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ دو ہیں اس میں، ایک نبی اور رسول۔ رسول نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ نبی ہر اللہ کی بات کے پہنچانے والے جن کو اللہ نے بطور نبی کے منتخب فرمایا اس کو نبی کہتے ہیں۔ جو پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتیں جو صرف اللہ جانتے ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بتائی ہے، وہ باتیں اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں، ان کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن رسول خاص ہوتا ہے، رسول کو کتاب دی جاتی ہے، ایک قوم دی جاتی ہے اور ایک قوم کی پوری ہدایت کا نظام دیا جاتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو ہم کو نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے، رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو رسول اور نبی، اس کے علاوہ جو ایک طبقہ ہوتا ہے جن کو ہم صالحین کہتے ہیں، نیک لوگ کہتے ہیں، وہ نیک لوگ بھی کسی قوم کی طرف اللہ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں۔ علماء بھی قوموں کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ علماء لوگوں کو اللہ کے دین کی بات کو بتائیں، یہ ان کی ذمہ داریوں میں ہے۔
اگر عالم اللہ کے دین کی بات نہیں بتاتا ہے اور لوگوں کو نافرمانیوں سے نہیں روکتا اور اللہ کی نافرمانیاں جن چیزوں میں ہو رہی ہے ان کے بارے میں وہ نہیں بتاتا تو وہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں ایک زمانہ جس کو زمانے فترت کہتے ہیں، دو نبیوں کے درمیان کے گیپ کو زمانے فترت کہتے ہیں، جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں تقریباً 574 سال کا فاصلہ ہے۔ اس پورے پیریڈ میں کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے خاتم نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے خاتم نبی ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش کے پہلے نبی ہیں، قریش میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ جو عرب ہیں، عرب کا یہ علاقہ، عربوں میں نبی ہوئے ہیں، لیکن یہ قریش کا جو خطہ ہے جس کو حجاز مقدس کہتے ہیں، اس حجاز مقدس میں نبی کوئی نہیں آیا۔ البتہ حجاز کی یعنی مکی کی بنیاد حضرت ابراہیم سے رکھی گئی، حضرت نوح علیہ السلام بھی اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں آتے جاتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب کے نبی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے، نینوا کے اور پھر ادھر سے بابل کے نبی تھے۔ وہ ان علاقوں میں جا کر محنت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو البتہ یہاں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت کا دائرہ مکہ نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ وادی غیر ذی زرع تھا، اس زمانے میں وہ بسایا نہیں گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جایا کرتے تھے، یمن وغیرہ کے علاقے میں، اس لیے کہ عربوں کی 3 قسمیں ہیں، عرب باعدہ، عرب مستعربہ، عرب عربہ۔ اب اس کی تفصیلات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے بس اتنا بتا دوں کہ یمن کے جو لوگ ہیں وہ اصلی عرب ہیں، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد یعنی 65% صحابہ کرام جو ہیں وہ یمنی صحابہ ہیں، وہ یمنی صحابہ ہیں، اور یمن سے ہی یہ لوگ آئے تھے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے اسلام کی تقویت کا سامان خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے یمنی ہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے یمن والے ہیں، اور عرب وہاں کے، اور پھر یہ حجاز مقدس میں آ کر بیٹھے، وہاں انہوں نے محنت کی۔ قریش کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پہلے نبی ہیں، اور ان کو جب بھیجا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربوں کی بات سمجھ میں نہیں، عربوں میں البتہ مسئلے بہت سارے پیدا ہوئے۔ ایک نام ہے عمرو ابن نفیل کا، یہ بت پرستی کے خلاف بولا کرتے تھے، جو بتوں کے نام چڑھائے جاتے تھے اور جانور ان کے ناموں پر کاٹے جاتے تھے، ذبح کیے جاتے تھے، اس کے خلاف یہ بولا کرتے تھے، اور یہ توحید کی باتیں کرتے تھے، تو لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی تو انہی کے بیٹے سعید ابن عمرو ہیں جو عشر مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ سعید ابن عمرو ابن نفیل یہ ان کے وہ بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول میرے والد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ توحید کی باتیں کرتے تھے، بتوں کے خلاف تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ان کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، کیا وہ ان کے لیے میں دعائے مغفرت کر سکتا ہوں اور کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل کر سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کے لیے نہیں کرے۔ جن میرے پاس یہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب، انہوں نے اپنی والدہ کے تعلق سے پوچھا کہ میری والدہ نے اس نے بھی اسلام قبول کیا، اور کہنے لگے میری بھی والدہ نے اسلام کو، تو کیا میں ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہوں؟ تو جو ماں باپ مسلمان ہو چکے ہوں یا ان کے عقائد صحیح ہوں، ان کے لیے تو ثواب اور دعائے مغفرت اور استغفار کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ نے سورہ توبہ قرآن مجید کی تراویح میں سنی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے بہت، سورہ برات ہے، اس کا نام سورہ برات بھی ہے اور سورہ توبہ بھی، برات من اللہ ورسولہ، بڑا جلال کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے بہت فیض و غضب کے عالم میں وہ قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ نے مشرکوں اور کافروں پر اپنے بہت سخت غصے کا اظہار کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ ان کے لیے بالکل دعائے مغفرت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایمان کی حالت میں
کوئی گیا ہو تو پھر اس کے لیے ثواب کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں اور اس کو کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک درمیان میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو، یعنی سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، اور پھر اس کے بعد ہواؤں کو، پانیوں کو، پہاڑوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، انسانوں کو، ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں، فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ یہ سارا کارخانہ کتنے دن میں بنا؟ 6 دن میں بنایا اللہ نے۔ آپ گھر کتنے دن میں بناتے ہیں؟ سالوں گزر جاتے ہیں، ایک گھر نہیں بنتا۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، کیونکہ اللہ رب العزت کو نہ مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اسٹرکچر تیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ رب العزت کو کسی انجینئر کی خدمت لینے کی ضرورت ہے، نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا تو اس سے کہتے ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا آسمان ہو، آسمان ہو گیا، سورج ہو، سورج ہو گیا، زمین ہو، زمین ہو گئی، انہوں نے بنا دیا ساری چیزوں فی ستۃ۔ اب یہاں ستۃ ایام یہ ہمارے 24 گھنٹے ہیں یا کوئی اور دن مراد ہیں؟ تو یہ ہمارے 24 گھنٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ اخروی جو ہے برزخی اعتبار سے یہ دن ہے، جس کے بارے میں اس سورت میں بھی آ رہا، سورہ معارج میں بھی آ رہا، اور ایک دوسری جگہ اور قرآن مجید میں وہاں کی مقدار کا تذکرہ ہے، تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِدْرٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر اللہ نے عرش پر استوا کیا۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے۔ ظاہر ہے کرسی پر بیٹھا جاتا ہے، عرش پر آدمی اپنی بادشاہت کے لیے متمکن ہوتا ہے، لیکن نہ اللہ کے لیے ہم بیٹھنے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے لیے متمکن ہونے اور جلوہ افروز ہونے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بیٹھنے سے، اللہ لیٹنے سے، اللہ ان ساری چیزوں سے جو عام طور پر انسان کرتے ہیں، مخلوق کرتی ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ مستغنی اور بے نیاز ہے۔ اللہ مستوی علی العرش ہوا، اللہ آسمان پر متمکن ہوا۔ اب وہ کیسے ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ نہ ہمارے فائدے کی کوئی چیز ہے، وہ اللہ ہے، کیسے بھی بیٹھے وہ اللہ ہے۔ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مرتبہ 2 پٹھان لڑے کہ شیر بچہ دیتا ہے کہ انڈا دیتا، شیر بچہ دیتا ہے کہ انڈا دیتا، تو وہ دونوں لڑے اور بات بہت بڑھ گئی، تو ایک عقل مند نے ان سے پوچھا، کہنے لگے لڑتے کیوں ہو؟ امام صاحب سے پوچھ لو۔ اب وہ امام صاحب کے پاس آئے، امام صاحب بتاؤ شیر انڈا دیتا ہے کہ بچہ دیتا؟ انہوں نے کہا شیر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ شیر نہیں جانتے؟ کہنے لگے نہیں آپ بتاؤ شیر کیا ہوتا؟ کہا شیر یعنی جنگل کا بادشاہ۔ کہنے لگے مسئلہ بھی حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگے شیر بادشاہ ہے، بادشاہ کے دل میں آئے چاہے انڈا دے چاہے بچہ دے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے، وہ ان کے حالات کو وہ جانتے ہیں، ہم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی علی العرش ہوا، زمین پر متمکن ہوا۔ اس پر فلاسفہ نے بڑا کلام کیا ہے اور بڑی اس میں بدعقیدگیاں پیدا ہوئی ہیں اور لوگ بڑے گمراہ ہو گئے، اس کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ما لکم من دونہ من ولی، اور تمہارے لیے اس اللہ کے لیے کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، پھر تم کو نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ اللہ معاملات کو درست کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک، سارے معاملات وہی چلاتا ہے، ان کا انتظام کرتا ہے، آسمانوں کے انتظام بھی وہی کرتا ہے اور زمینوں کے بھی۔ آسمانوں کے انتظام جو آسمان میں چیزیں ہیں ان کا انتظام، سورج کا، چاند کا، اس میں جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا، مریخ کا، اتارت کا، ان کی منزلوں کا، ان کو ایک دوسرے سے ٹکرانے نہیں دینا، وہ ساری چیزوں کا وہ انتظام وہ کرتے رہتا ہے۔
بادل اٹھاتا ہے تو بادلوں کو سنبھال کر رکھتا ہے، پھر ان کو جب برسانا رہتا ہے تو ہواؤں کے کاندھوں پر ان کا بوجھ ڈال دیتا ہے، پھر اس کو حکم دیتا ہے، وہ بادل چلتے ہیں اور جہاں اللہ کا امر ہوتا ہے وہاں جا کر برستے ہیں۔ تو یہ ساری زمین میں جو چیزیں ہیں، یعنی پودوں کا اگنا، ان میں پھل پھلاری کا لگنا، ان میں پھلوں کا آنا، اپنے وقت پر پھلنا، اپنے وقت پر ان سے لوگوں کا فائدہ اٹھانا، انسانوں کا معاملہ، بچے پیدا ہونا، پھر ان کا بڑا ہونا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، اور زمین پر زندگی باقی رہنے کی ضرورتوں کا انتظام، وہ سارا کا سارا اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اور یہ سارے معاملات اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کیسے دن میں کہ اس کی مقدار 1000 سال ہے، 1000 سال ہے، مما تعدون، اس حساب سے جو تم گنتے رہتے ہو، تمہارے حساب سے 1000 سال ہے۔ ہمارا حساب سال کا کیسا ہے؟ 365 دن کا سال شمسی ہے تو، اور قمری ہے تو 352 دن کا سال۔ اب اس اعتبار سے ہم سال گنیں گے تو 1000 سال ہوں گے تو وہاں ایک دن ہوگا۔ اب یہاں اور سورہ معارج کی آیت میں ٹکراؤ یہ ہو گیا کہ وہاں 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک سال ہے۔ تو اس کے جو مختلف جوابات علماء نے دیے ہیں تو اس میں الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک جو دماغ میں آنے والی بات یہ ہے کہ جو سال ہے وہ اعتبار ہے اس کا کہ مختلف لوگوں کے لیے، کبھی بعض لوگوں کے لیے دن بہت لمبا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل پلک جھپکتے میں گزر گیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے رمضان، بھیونڈی بمبئی والوں کے لیے ہفتہ گزر گیا، روزے رکھے پتہ بھی نہیں چلا، لیکن یو پی والوں سے پوچھو ان پر کیا قیامت گزر گئی، ان پر روزہ کیسے گزرا، کتنا سخت گزرا، جہاں بارش نہیں ہوئی وہاں 15 گھنٹے کا روزہ ان لوگوں سے گزرا۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دن روزے کا ان کے لیے مہینے کے برابر، اور ہمارے لیے روزہ چند گھنٹوں کے برابر۔ تو اعتبار ہوتا ہے آدمی کے احوال کا، اس کے اعتبار سے اس کا شمار ہوگا۔ اللہ کی طرف یہ معاملات جو ہیں سارے کے سارے پہنچتے ہیں، دنیا کے معاملات بھی اللہ کی طرف پہنچتے ہیں، اور ایک ایسے دن، یعنی بعد مسافت کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اتنے بڑے معاملات اللہ کے پاس جاتے اور اللہ کے پاس سے واپس امر آتے رہتے ہیں، اور جتنا ٹائم 1000 سال میں جتنا تو وہ اللہ کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ ہی وہ ہے جو چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، کامل غلبے والا ہے اور کامل رحمت والا ہے، عزیز الرحیم، کامل غلبے والا ہے، کامل رحمت والا ہے۔ الذی احسن کل شیء، جس نے پیدا کیا ہے تمام چیزوں کو بڑی خوبی کے ساتھ، یعنی بڑی خوبصورت بنا کر۔ اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ خوبصورت بنائی، جو بھی چیز بنائی خوبصورت بنائی ہے۔ وبدا خلق الانسان من طین، ساری چیزیں، آسمان بڑا خوبصورت بنایا، سورج بڑا خوبصورت بنایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کا چاند آسمان میں پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور ایک صحابی کے پہلو پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر سو رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ تو اللہ نے چاند اتنا خوبصورت بنایا، ساری چیزیں، آپ پھولوں کو دیکھو، مچھلیوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، ساری چیزوں کیسی کیسی خوبصورت چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد انسان کو بنایا، اور بدأ خلق الانسان من طین، اور پھر ہم نے بنایا انسان کو کیسے؟ مٹی سے۔ جب سب سے شاہکار چیز بنائی تو مٹی سے بنائی۔ انسان کیسے بنا؟ مٹی سے بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پختہ مٹی سے بنایا، اور پھر ثم جعل نسلہ، اور پھر ان کی نسل کو من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے بنایا۔ سلالہ کے معنی ہوتے نچوڑ، حقیر پانی کے نچوڑ سے بنایا، جس میں 4 اخلاط ہیں، خون ہے، صفرا ہے، سودا ہے اور بلغم ہے۔ یہ 4 چیزوں کے اخلاط سے، یہ 4 خلط ہیں، اس کو حکمہ جانتے ہیں۔
خون کا خلط ہے، بلغم کا خلط ہے، سودے کا خلط ہے. سودا بولتے تو پت جو کڑوا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی کڑوا پانی آتا ہے، اس کو سودا کہتے ہیں. صفرا، سودا، بلغم، ان 4 اخلاط سے انسان کو کا جوہر بنا جس کو منی کہتے ہیں. اس منی کے حقیر پانی کو، اس کی کوئی آدمی منی کو کیا کرتا ہے، اگر منی باہر نکل جائے تو کوئی بھی آدمی اس کو ڈبیا میں محفوظ نہیں رکھتا کہ بہت قیمتی چیز ہے اس سے میں بنا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ اس سے فوراً چھٹکارا پاتا اور پاک صاف ہونے کی کوشش کرتا. تو اللہ کہتے ہیں مما مہین، بہت گھٹیا اور کمتر پانی سے انسان کی نسل کو اللہ رب العزت نے بنایا. ثم سواہ، پھر اس کو سب ٹھیک ٹھاک کیا. اس کو کیا کیا؟ سب ٹھیک ٹھاک کیا. کان برابر سائز کے لگائے، ناک برابر لگائی، اور اس کا چہرہ اس کی باڈی کے حساب سے جتنا اس کے ہونا چاہیے تھا سب ڈائی میٹر لگا کر پورا انچ اور سینٹی میٹر کے اعتبار سے ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسان کی باڈی پر سیٹ کر دیا. ایسا نہیں کیا کہ ہاتھی کے جیسا کوئی بڑا تھا تو اس کو کان بڑے بڑے لگا دیے، کسی کو کچھ لگا دیا، کسی کو کچھ، تو بشکل انسان ہو جاتا. تو ثم سواہ، پھر اس کو برابر کیا. ونفخ فیہ روح، اور پھر اس میں اپنی روح کو پھونک دیا. پھر روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے. پھر اس میں روح پھونک دی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے اللہ نے کان بنا دیے، آنکھیں بنا دی اور دل بنا دیا. قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم تھوڑا سا ہی شکر کرتے ہو. تمہارے لیے ساری چیزیں بنا دی اللہ نے، لیکن اس کے باوجود تم تھوڑا سا شکر کرتے ہو، تھوڑا سا شکر کرتے ہو. اللہ کی اتنا شکر کرو اتنا کم ہے، لیکن تم تھوڑا سا شکر کرتے ہو. قلیلا ما تشکرون. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور مشرک یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مریں گے، مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، رل جائیں گے زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو پھر ہمارا دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے. لفی خلق جدید، ایک نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. تو بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں. جو اللہ پہلی مرتبہ بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. کیونکہ تمہارا تو سارا بنا بنایا ہوا ہے، بس اب وہ اس میں سے کیا کرنا ہے کہ ایک جو ڈی این اے ہے وہ لے لینا ہے اور اس پر کھڑا کر دینا. سارے انسانوں کا پہلے ڈی این اے بن گیا، اب اس ڈی این اے پر سارے انسانوں کو دوبارہ بھی اللہ رب العزت بنا دیں گے. قل یتوفاکم ملک الموت، اور آپ ان کو سمجھا دو اچھی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کو، مشرکین کو اور قیامت کے انکاریوں کو اور اللہ کو بھول جانے والوں کو، کہ ملک الموت تم کو موت دیتا ہے. ملک الموت موت دیتا ہے، لیکن ملک الموت موت اپنے اختیار سے نہیں دیتا. جب کسی کی موت کے بارے میں اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تب دیتا ہے. ملک الموت کے بارے میں 2-3 بات سن لیں کہ حضرت ملک الموت صاحب کون ہیں. یہ اللہ کے 4 مخصوص فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں. ان کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے. ان کا کام صرف بندوں کی روح قبض کرنا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن شکایت کا کہا کہ اللہ آپ نے میرے پر بڑی مصیبت میں آپ نے مجھے ڈال دیا ہے. بولے کیا ہوگا؟ کہنے لگے میں سب کو ماروں گا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے. کہنے لگے تم ٹینشن مت لو، ہم نے اس کا انتظام کر دیا. کہنے لگے اللہ کیا؟ تو کہنے لگے ہم نے اس کا انتظام یہ کیا کہ تم کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، بلکہ ہم نے اس کا ایسا انتظام کیا کہ جو بھی مرے گا وہ کیا کیسے مرے؟ اٹیک آ گیا تھا. کیسے مرے؟ وہ ان کے پھیپھڑے سڑ گئے تھے. کیسے مرے؟ کڈنی فیل ہو گئی تھی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ملک الموت نے ان کی جان کو لیا. وہ بیماریوں کو بولتے ہیں، کینسر ہو گیا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، فلانا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فلانے نے مار ڈالا تھا. تو وہ دوسروں کو بولتے ہیں ملک الموت سائڈ میں کھڑے ہنستے رہتے ہیں کہ واہ اللہ تیری قدرت کے کام میں کرتا ہوں اور نام کن کن کے ہوتے ہیں. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ملک الموت سے، میں یہ بات آپ کو اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم اچانک آ کر دھمک جاتے ہو، پہلے سے کوئی آنے والے
SMS کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، تم تو کوئی نہ میسج بھیجتے ہو نہ کچھ کرتے ہو، اچانک آتے ہو اور روح قبض کرنے کا تمہارا فرمان ہے، روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو، سلام مارتے ہو السلام علیکم، تو اب ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے، میں وارننگ دیتے رہتا ہوں، میرے بہت میسج آتے ہیں، میں تم کو کئی طرح سے خبریں دیتا رہتا ہوں، بخار ہوتا ہے، بوڑھے ہوتے ہو، بیماریاں آتی ہے، ساری چیزوں میں میں تمہارے کو خبر دیتے رہتا ہوں کہ دیکھو میرے آنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، میں کبھی بھی آ سکتا ہوں، تو میرے میسج آتے رہتے ہیں، لیکن تم میرے جو میسج ہیں ان میسیجز کو تم کیا کرتے ہو، نظر انداز کرتے ہو اور ڈیلیٹ کر دیتے ہو اور اس کو پر ایکشن نہیں لیتے ہو، تو میں میرے کیا قصور ہے؟ پھر جب میرا ٹائم آتا تو میں آ جاتا ہوں۔ ملک الموت روزانہ سارے انسانوں کو ایک ملک الموت کے ایک پیالے میں جس طرح ساری چیزیں اور سب کو دے گا، ملک الموت روزانہ ہر انسان کو، ملک الموت کہتے ہیں، ہر انسان کو 5 مرتبہ ہر ایک کو دیکھتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ، اور کوئی میری اس سے پوشیدہ نہیں، میں جب جس کو چاہتا ہوں اللہ کا امر ہوتا ہے تو میں اس کو فوراً پکڑ لیتا اور اس کی روح نکال لیتا ہوں، موت دے دیتا ہوں، موت دے دیتا ہوں، روزانہ دیکھتے رہے سارے انسانوں کو 5 مرتبہ، بس میرے کو اللہ کے امر کا انتظار ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں آج فلانے کو موت دینا ہے تو میں اس کو موت دے دیتا ہوں، ان کے عمر کے بغیر نہیں دیتا۔ اب یہاں ایک اعتراض اشکال یہ ہے کہ کیا ملک الموت سب کو موت دیتے ہیں یا صرف انسانوں کو موت دیتے ہیں؟ تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ملک الموت کیڑوں کو اور جانوروں کو بھی موت دیتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتی، اور جس لمحے میں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے وہ ان کی موت کا وقت ہے، اللہ ان کو مار دیتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ مچھر سے پوچھا کسی نے کہ تو کیا کرتے رہتا ہے؟ کہا میں بن بناتے رہتا ہوں، تو بولے تیری موت کیسے ہوتی؟ بولے جب میں یاد خدا سے غافل ہو جاؤں گا مجھے اللہ مار دے گا مجھے، تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتا اور اللہ اس کے مرنے کا حکم دیتے، اس کو مٹا دیتے۔ تو ملک الموت انسانوں کو موت دیتے ہیں اور ان کے ذمہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اور تم سب اس کو سونپ دیے گئے ہیں، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة وما يقربها من قول او فعل او عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقربها من قول او فعل او عمل، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا مريضا الا شفيته ولا مسافرا الا بلغته ووعديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اليك ربي فاحببنا وفي انفسنا لك ربي فضللنا وفي اعين الناس فاقمنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متواها لك مطيعا إليك مخبتا إليك اللهم منيبا ربنا تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وصدد لساننا وثبت حجتنا واصلل سخيمة أمورنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ربنا ونتوب إليك فصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك یا عزیز یا غفار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ عشر رحمت رخصت ہو رہا ہے اے اللہ اپنی بے پایا رحمتوں سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما دے اے اللہ ہمارے کام ایسے نہیں ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے اے اللہ تیرے فضل و رحمتوں کی درخواست کریں اے اللہ ہمارا ایسا منہ نہیں ہمارے ایسے اعمال نہیں ہمارا ایمان نہیں اے اللہ تیرے گندے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے پسارے آئے ہیں اے اللہ تو اپنا رحم فرما دے اور ہم پر اپنی کرم کی بارشیں نازل فرما دے اپنے فضل کے دروازے کھول دے اے اللہ محروم نہ فرما محروم نہ فرما محروم نہ فرما اے اللہ ہم نے سنا ہے تیرے حبیب سے کہ اللہ جمعے کی رات جو ہوتی ہے تیرے ہاں خصوص اہتمام و التزام کی رات ہوتی ہے اے اللہ تو بڑا اے اللہ رمضان میں اپنی بے پایا انعامات سے نوازتا ہے اے اللہ ہم خالی ہاتھ جھولی پھیلائے اے اللہ جھولی پھیلائے آئے ہیں اے اللہ خار ہے بدکار ہیں ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے اے اللہ ساری جگہ سے ہر جگہ سے ٹھکرائے پھر تیرے در پہ آئے ہیں اے اللہ ہر جگہ وقت کھو کے آئے ہیں اے اللہ ہر جگہ ہاتھ پھیلا کے آئے ہیں اے اللہ سب جگہ سے مایوس ہو کے اے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں اے اللہ تو اپنا کرم ہم پر نازل فرما دے اے اللہ اپنا کرم ہم پر نازل فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کے حوالے نہ فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرما ہمارے گھر والوں پر کرم فرما ہمارے خاندانوں پر کرم فرما پوری امت پر کرم فرما رحم کر تو نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا رحم کر تو نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا اے اللہ ہم پر رحم کر دے اس پورے مجمع کی ان کے متعلقین کی مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے پوری امت کی مغفرت کے سامان کر دے اے اللہ رمضان کے حصہ بھرپور عطا فرما دے اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے عمل قبول فرما لے ہماری چھوٹی بڑی ساری غلطیوں کو معاف فرما دے اے اللہ آج تو ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے اور ہمارے گناہوں سے معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا اے اللہ ہم گناہگار سیاہکار بدکار اے اللہ تیری نظر میں محبوب بن جائیں گے اے اللہ تو اپنا ایک قلم افوالا پھرا دے ہماری تقصیرات کو معاف فرما دے ہمارے ماں باپ کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے ہمارے بھائیوں بہنوں پوری امت کو معاف فرما دے سب کو نیکی اور بھلائی عطا فرما اے اللہ دین دنیا کی عزتیں عطا فرما جنت الفردوس عطا فرما جنت الفردوس عطا فرما جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما جام کوثر نصیب فرما اے اللہ وہ جام تیرے حبیب کے ہاتھوں سے ہمیں پلا دے جس کے بارے میں تیرے نبی نے خود دعا تعلیم فرمائی ہے کہ بس واسطینا بحوض نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نظمؤ کبعد ابدا لا نظمؤ کبعد ابدا کہ اللہ ہم پھر اس کے بعد پیاسے نہ ہو اے اللہ ہم پر عذاب قبر کو ہٹا دے میدان محشر کی ہر
آسانیوں سے بچا لے، اول وہلے میں جنت عطا فرما دے، جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہماری دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، مہلک امراض سے حفاظت فرما، مہلک امراض سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت شکر کی بیماری اور کینسر کی بیماری اور دل کے عارضوں کی بیماری اور نسیان کی بیماری اور جوڑوں کے درد کی بیماری، اے اللہ اور پتہ نہیں کیسی کیسی مہلک بیماریاں اے اللہ پھیلی ہوئی ہے انسانیت کے اندر، اے اللہ انسان اس سے جوجھ رہے ہیں۔ اے اللہ تو اپنا کرم فرما، ہم سب کو ہمارے متعلقین کو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما دے، نجات عطا فرما دے، ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ حفاظت فرما لے۔ اے اللہ حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما، اے اللہ حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت جو اے اللہ باطل کی اسکیمیں ہم کو فیل فرما دے، حق کو غلبہ عطا فرما دے، تیری رضا نصیب فرما دے۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا، بے مانگ کے عطا فرما، مانگنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنے جو ہے کرم سے اور بخشش والے بخشش کے اے اللہ جو صفت ہے تیری اس کے کرم سے ہم کو عطا فرما دے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمت نازل فرما، ہم سب کی طرف سے اور اے اللہ پوری امت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمت نازل فرما دے، درود و سلام کی سوغاتیں نازل فرما دے، بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچتی ہے اے اللہ ہماری نیک اعمالیوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی راحت کا سامان فرما دے۔ اے اللہ صحابہ کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا، بے مانگے عطا فرما۔ اس مجمع میں جو بھی اپنی نیک خواہشات، تمنائیں، ارادے اے اللہ اور دعائیں لے کر بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں کو اپنے دعاؤں کا کہا چاہتے ہیں، متمنی ہے، حق ہے، احسان ہے، اے اللہ آج کی اس رمضان کے جمعے کی رات میں اور رحمت کے عشرے کے اے اللہ اس دوراہے پر جب کہ وہ رخصت ہونے والا ہے اور ہم سے یہ نعمت چلی جانے والی ہے، اے اللہ بے پایہ عطا فرما دے، بے پایہ عطا فرما دے۔ میں اپنے فضل کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔